بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہیں دیکھا تو نے ان کو جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ ہے اعادہ مضمون جہاد۔ الم ترا، اور مطلب یہ ہے کہ جہاد کرو، بزدل نہ بنو، ورنہ بزدلوں کا حال دیکھ لو۔ بزدلی ہے موت کی وجہ سے، آدمی جہاد نہیں کرتا کہ مر جائے گا، تو اس لیے جہاد کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت سے بچ نہیں سکتے۔ الم تر الی الذین خرجوا، یہ جو لفظ ہے الم تر، اس پر شیعہ اور بریلوی حضرات استدلال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہونے پر۔ وہ کہتے ہیں الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی دیکھا ہے۔ جہاں پر بھی الم ترا آیا تو کیا نہیں دیکھا، یعنی ان کو تو نے دیکھا ہے۔ اسی طرح الم ترا کئی پپالا ربو کا بے اصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ رب نے کیا کیا اصحاب فیل کے ساتھ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، تو وہ کہتے ہیں الم ترا یہ استفہام انکاری ہے، اور مراد یہ ہے کہ آپ اس وقت موجود تھے اور دیکھ رہے تھے۔ اس لیے اس کا ضابطہ لکھ لے آرام سے۔ الم ترا تعجیب و تشویق لاستماع ما بعدہ، فصار مثلا فی التعجیب ویخاطب بہ من لم یر ولم یسمع قبل۔ ہاں بھائی، الم ترا تعجیب و تشویق۔ الم ترا کا جملہ کلام عرب میں شوق دلانے کے لیے اور تعجب دلانے کے لیے آتا ہے۔ کس چیز کا شوق اور تعجب؟ جو بعد میں چیز ذکر کی جا رہی ہے۔ تو الم ترا کا لفظ ہے تشویق کے لیے، لاستماع ما بعدہ، کہ تاکہ مخاطب شوق سے بعد والا کلام سن لے۔ یہ اس میں مثل بن گیا تعجیب میں،
وَيُخَاطَبُ بِهِ مَن لَّمْ يَرَ وَلَمْ يَسْمَعْ، اور اس الم ترى کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے اس شخص کو جس نے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے اس نے دیکھا بھی نہ ہو سنا بھی نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے الم ترى، تاکہ اگلی بات شوق ذوق سے سنیں۔ اب کہتا ہے ہاکذا التاویل فی کل ما ورد فی القرآن لفظ الم ترى ولم یرہ النبی۔ اسی طرح پورے قرآن میں جہاں پر بھی لفظ الم ترى آیا ہے تو اس کا یہی معنی ہوگا جس چیز کو نبی پاک نے دیکھا نہیں، لم یرہ النبی۔ یہ الم ترى کا جملہ آتا ہے شوق دلانے کے لیے، یہ ہے مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی تفسیر مظہری۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے جہاں لکھا الم ترى ہذہ رؤیۃ القلب بمعنی الم تعلم، یہ رؤیت قلبی ہے، الم تعلم والمعنی عند سیبویہ، اور معنی امام سیبویہ معروف نابی کے نزدیک تنبہ غور فرماؤ۔ الم ترى کا کیا معنی ہے؟ غور فرماؤ، تم بھی غور فرماؤ، معنی بھی ہے تنبہ، غور فرماؤ۔ ہاں اب ذرا آؤ، الم ترى کا معنی میں نے کیا بتایا کہ یہ جملہ تشویق، شوق دلانا، تعجیب، تعجب دلانا کہ بڑا امر عجیب ہے اس لیے غور کر۔ ہماری بولی میں بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سنا نہیں کہ آج حلوہ پکا ہے، تو آپ نے سنا نہیں کہ آج چھٹی ہوگی، تو یہ آپ نے سنا نہیں، آپ جانتے نہیں، یہ اگلی کلام کے شوق دلانے کے لیے کہ یہ ذرا غور سے سن لے۔ یہاں پر بھی الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ میں بتا دیتا ہوں۔ رہا یہ معنی اہل تشیع اور بریلویہ کا الم ترى کیا نہیں دیکھا؟ جی دیکھا ہے، تو یہ معنی صریح نصوص کے خلاف ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں 3 طرح کا مضمون ہے، اور تینوں کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے پہلے واقعات سابقہ سے بے خبر تھے۔ ذرا آیت دیکھ لیں، ما کنتا، سورہ ہود،
پہلے سورہ یوسف نکالیں شروع سے. ان کنتا من قبل ہی لمن الغافلین. ان کنتا من قبل ہی لمن الغافلین، صفحہ نمبر 439. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں اوپر تیرے بہترین بیان. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بسبب وحی کرنے ہمارے طرف تیرے یہ قرآن. وَإِن كُنْتَ، اس لیے کہ تھا تو من قبل ہی، قبل ایحائنا، ہماری وحی کرنے سے پہلے، لمن الغافلین، البتہ بے خبروں سے. ان ہو لم یخطر بے بالے کا ولم یقرا سمعو کا، نہ آپ کے دل میں کبھی بات آئی، نہ آپ کے کانوں سے کبھی بات ٹکرائی. یہ ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا. یہاں پر بھی بریلوی کہتے ہیں دیکھا نا، غافلین آیا. غافلین، غفلت کا مطلب پہلے پتا تھا، پتا تھا. بے ایمان اسی طرح ہوتی ہیں. اب قرآن نے آگے سورہ ہود میں بتا دیا تلک من انباء یہ غیب کی خبریں ہیں. کس سے غیب؟ ما غاب ان کا، جو تجھ سے غیب ہیں ہم وہی کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 424. نوحیہا الیک، اب ما کنت تعلمہا انت ولا قومک، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی. اب وہاں غفلت والا معنی کہاں گیا؟ من قبل ھذا، من قبل ایحائی الیک، میری وحی کرنے کے سے پہلے طرف تیرے. فاصبر، یہ مضمون کئی مقام پہ آیا ہے. ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. جلدی صفحہ بتائیں. آپ ان کے پاس نہیں تھے جب مریم کی کفالت میں جھگڑا ہوا. 112 بھائی. ما کنت بجانب الطور اذ قضینا الی موسی الامر، آپ کوہ طور پہ موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ پہ وحی بھیجی. 724 صفحہ. ما کنت من الشاہدین، یہاں تو احمد رضا نے بھی معنی کیا آپ نہیں تھے وہاں حاضر. ما کنت من الشاہدین، ما کنت ساویا فی اہل مدین، آپ مدین والوں میں نہیں تھے. ما کنت لدیہم، یہ سارا مضمون بتا رہا ہے کہ آپ وہاں حاضر ناظر موجود نہیں تھے. اب اس کے باوجود علم تارا کا معنی بگاڑنا کہ تو نے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا ہے. آپ حاضر ناظر، یہ تمام بریلویہ اور اہل تشیع کا ایک مستقل کفر ہے تحریف قرآن. اور تحریف کا معنی میں بتا چکا ہوں، کسی نص کا ایسا معنی کرنا جو دیگر نصوص سے ٹکرائے. اب یہ صرف ٹکرا ہی نہیں رہا، تکذیب ہو رہی ہے. اسی سے
ایک مسئلہ یہ بھی کہ ان حضرات کا عقیدہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے بھی نبی پاک قرآن جانتے تھے، یہ بھی کفریہ عقیدہ اس سے رد ہوا۔ اور تیسرا کہ اولیاء اللہ، یہ تو تمہارے دیوبندی بھی کہتی ہیں، اولیاء اللہ کی نظریں لوح محفوظ میں ہوتی ہیں، اور اولیاء اللہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے مطالعے والی کتاب لوح محفوظ ہے۔ قرآن لوح محفوظ میں تھا، وہی سے پہلے پیغمبر کو جب پتہ نہیں تو اور کون ہے لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا؟ نبی کریم علیہ السلام اگر لوح محفوظ کا مطالعہ ہوتا تو جبریل آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ وہاں دیکھ لیتے یہ ساری چیزیں۔ تو یہ سوپڑوں سے یہ عقیدہ پھوٹا، لوح محفوظ کا مطالعہ۔ اس پہ پھر جی پیر عبد القادر جیلانی کے پاس زنانی آ گئی، اس نے کہا میرا بیٹا نہیں۔ پیر نے یوں دیکھا لوح محفوظ پہ، اس نے کہا بھئی لکھا ہوا بھی نہیں۔ کہا لکھا ہوا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتی؟ تو حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ چلو پھر اس طرح کر، میری پیٹھ کے ساتھ پیٹھ ملا کے رگڑ۔ جب یہ مریدنیوں کو واقعات سناتے ہیں تو مقصد خود سمجھ جائے۔ پیٹھ کے ساتھ پیٹھ رگڑ، میری پشت میں ایک بیٹا ہے تو وہ منتقل ہو جائے گا۔ وہ پیٹھ کے ساتھ، یہ بھی نیا تجربہ تھا، پیٹھ کے ساتھ پیٹھ کا رگڑنا، کہ شیخ کی پیٹھ سے بیٹا مائی بڑھیا کی پیٹھ میں منتقل ہو گیا، اور آگے پھر وہ بہت بڑا ولی، لاکھوں اس کے آگے مرید ہیں۔ تو یہ پوچھنے والی ہے بریلوی مکتبہ فکر سے کہ پیٹ کے ساتھ پیٹ کیوں نہیں رگڑا؟ پیٹھ کے ساتھ پیٹھ رگڑنے میں کیا راز تھا؟ تو یہ اس طرح کی خرافات۔ تو خیر یہاں میں نے مختصر سی بات کر دی۔ علم ترا سے اس طرح کے استدلال جہالت ہے، نظم قرآنی سے بھی اور قواعد عربیت سے بھی۔ علم ترا الی الذین، کیا نہیں دیکھا میں تجھے بتاؤں کہ وہ جو لوگ نکلے تھے، الی الذین طرف ان کے، خرجوا من دیارہم نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ کئی ہزار تھے۔ یہ کون تھے، کہاں تھے، کتنے ہزار تھے، اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ جتنا تفسیروں میں ہے سب اسرائیلی روایات تھی، کسی ایک کی بھی سند صحیح نہیں، اس لیے ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ حذر الموت، البتہ اس میں دو قول ہیں مفسرین کے، یہ جو حضرات نکلے تھے اور مرے تھے، موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے، اللہ نے فرمایا ان کو مر جاؤ، مر گئے، پھر ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ یہ موت حقیقی تھی یا مانوی؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ موت حقیقی حصی تھی بطور ابتلا کے۔ حقیقی کا معنی کیا ہے؟ حصی، لیکن تھی بطور ابتلا اور آزمائش کے۔ دوڑ گئے تھے موت سے تو اللہ تعالی نے ان کو اس ابتلا میں مبتلا کر دیا
کہ جس موت سے بھاگ رہے ہو کہاں تک بھاگو گے. ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا. کیوں؟ کہ یہ موت جو تھی یہ موت معجل نہیں تھی، یہ موت عادی نہیں تھی، یہ موت خارق للعادہ تھی. حیات بھی خارق للعادہ. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے مانوی موت اور مانوی حیات. مانوی موت کا مطلب قوموں کا زوال اور قوموں میں تفرق اور قوموں کا ذلت خواری. تو یہ ایک قوم کا حال بیان کیا گیا جنہوں نے جہاد چھوڑا، اللہ تعالی نے ان پر ذلت مسلط کی اور خوار کیا ان کو. تو یہ ان کی موت ہے مانوی، ذلیل و خوار ہو گئے. کل موتا، کسی کھاتے کے نہ رہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے ان میں شعور پیدا کیا اور وہ جہاد کے لیے تیار ہوئے. جہاد کے ذریعے قوم زندہ ہوئی. یعنی یہ موت افراد کی موت نہیں تھی، یہ قوم کی موت تھی. قوم اور افراد کی موت میں فرق ہے. فرد کی فردن موت تو روح نکل جائے، لیکن قوموں کی موت و حیات، قوموں کی ذلت اور رسوائی کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور قوم کی عزت اور رفعت کو حیات سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ محاورتاً کہا گیا. جمہور مفسرین نے موت حقیقی حصی مراد لی ہے. بعض حضرات نے اس کو موت مانوی پر معمول کیا اور حیات مانوی پر. ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ صاحب فضل کا اوپر لوگوں کے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. آج امت اسی موت مانوی کا شکار ہے. باوجود وسائل کی کثرت سے، باوجود افرادی قوت کے 2 ارب سے زائد مسلمان دنیا میں موجود ہیں. 40 سے زائد ان کے پاس ملک موجود ہیں اور ہر طرح کے مادی وسائل موجود ہیں، لیکن ان کا کلمہ متفرق ہے. ملکوں کی تقسیم ہے. امت مسلمہ کا حقیقت یہ ہے کہ ملک ایک ہونا چاہیے، خلیفہ بھی ایک، ملک بھی ایک. یہ جو تفرق ہے، الگ الگ خطوں پہ الگ الگ ممالک، تو یہ سب سے بڑی سازش کے تحت امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ الگ الگ ملک ہوں تو قوت جمع نہیں ہوگی. یہ تفرق کے کلمہ ہے. جبکہ نظام محمدی میں خلیفہ ایک ہے پوری امت کا، ملک ایک ہے دارالاسلام پوری امت کا، خلیفہ بھی ایک، ملک بھی ایک، اور اس ملک کا قیام توحید پر ہے اور توحید ہی کی خاطر جہادی. لیکن موجودہ صورتحال میں 40 سے زائد ٹکڑے اس امت کے ملکوں کے نام پہ، الگ الگ ٹکڑے، الگ الگ ان کی حکومتیں، اور سب کے سب طاغوتی نظام میں جکڑے ہوئے، اور ان کے بظاہر اجتماع کی صورت بھی نظر نہیں آتی. اگر آج تمام بلاد اسلامیہ، اسلامی ممالک
یہ اتحاد ہی کر لیں، ملکوں کو صرف ضامی نہ کریں، ایک اتحاد اپنی دولت اپنے بینکوں میں، اپنی معیشت اپنے ہاتھ میں، اپنے وسائل وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین تجارت ہو۔ تو آج بھی یورپ اور جتنے بدماش ہیں، نیٹو، امریکہ، یہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں، منتیں کرنے پہ مجبور ہو جائیں، لیکن ان ظالموں نے ان کو آپس میں لڑایا۔ کہیں شام کا مسئلہ، کہیں فلسطین کا مسئلہ، کہیں کشمیر کا مسئلہ، امت کو تقسیم کیا، تقسیم در تقسیم، اور پھر ان پر آہستہ آہستہ طاغوتی جمہوریت مسلط کی۔ اور خود بھی امریکہ کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ خود لکھ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت فیل نظام ہے، اس نظام کا کوئی نتیجہ نہیں۔ لیکن اسلامی ملکوں پر اسی طاغوت کو اس لیے مسلط کیا گیا تاکہ جہاد کا آوازہ وہ بلند نہ ہو، قتال فی سبیل اللہ کا جذبہ بیدار نہ ہو۔ اس محاذ پہ کئی کام کیے گئے، تہذیب طاغوت کی مسلط کی گئی۔ اس تہذیب میں آپ دیکھ لیں کہ غیر شعوری طور پہ دیندار طبقہ بھی ملوث ہے، مولوی طبقہ بھی، مثلا اس میں طاغوتی تہذیب میں ایک ان کا پلاننگ وہ ہے موبائل نیٹ کو عام کرنا۔ یہ نیٹ جو ہے یہ در حقیقت دجال کا گدھ ہے۔ اس کے ذریعے وہ کیا کر رہے ہیں، ایک تو فحاشی اور بے حیائی، فیس بک، یوٹیوب، گوگل، دنیا کی بدماشی، فحاشی، اور اتنی فحاشی جس کا اس سے پہلے تصور ہی نہیں تھا، وہ آسانی کے ساتھ ہر نوجوان تک پہنچ گئی۔ پھر عورتوں کے حقوق پر کے عنوان پر بے حیائی، کھیلوں کے نام پہ۔ اب اس میں تو آپ میں بھی بڑے مریض بیٹھے ہیں کرکٹ کے شوقین، لیکن کرکٹ کیا ہے؟ یہ بھی دجال کے پلانوں میں سے، طاغوت کے پلاننگ میں سے ایک پلاننگ ہے کہ مسلمان نوجوان کے ہاتھ سے اسلحہ، تلوار، اس کا ذوق ختم کر کے بلہ پکڑوا دیا جائے۔ اور اب کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں جناب ہندوستان کے ساتھ، تو ادھر پوری قوم اس طرح بیٹھی ہوتی ہے جیسے کوئی جنگ لگی ہوئی ہے، اور مولوی بھی بیٹھا ہے، کئی ایسے خطیب ہیں شیاطین کہ جب کرکٹ کا میچ ہو تو اپنی تاریخیں کینسل کر دیتی ہیں اور کہتے ہیں جی کرکٹ کا میچ دیکھنا ہے۔ اب یہ ایسا زہر گھول دیا گیا کہ آپ کے نوجوان بچے، چھوٹے بچے جب ٹی وی دیکھتے ہیں، کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں خالد بن ولید نہیں آتا، ان کے ذہن میں صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہی کنجر ہیں کرکٹ والے۔ کوئی افریدی نکلا ہوا ہے، کوئی پلیت اور نکلا ہوا ہے، یہ شیاطین، یہ ان کے ہیروز ہیں جو کرکٹ کے کچا چار شیاطین ہیں۔ یہ بھی طاغوتی مشن کا ایک حصہ ہے کہ کھیل پر قوم کو الجھا دیا جائے۔ اچھا، اسی میں بے پرد عورتیں، مرد، لڑکے، لڑکیاں وہاں پر بیٹھ کے جو ایک دوسرے کو اشارے اور پروگرام ہوتے ہیں کرکٹ کے میچوں میں، اور پھر اس سے بھی کچھ آگے چیزیں جو قابل بیان ہی نہیں۔ پھر اسی نیٹ ورک کا حصہ مخلوط تعلیم ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں
مخلوط تعلیم، مرد عورتیں کٹھے بیٹھے ہیں، پھر اسی قانون کا حصہ پردے پہ پابندی ہے، پھر اسی قانون کا حصہ کہ اگر کوئی نامحرم مرد وہ کسی لڑکی کے پاس آئے، باپ اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کون تھا، کیوں آیا، رات کیوں گزاری، بیٹھک میں کیوں بیٹھا۔ اگر باپ پوچھے گا باپ پکڑا جائے گا، کیونکہ یہ حقوق نسواں کے خلاف ایسے ایسے بل۔ تو یہ جتنے پراپیگنڈے کھیل کا میدان ہو تب بھی طاغوت نے پنجے گاڑے ہیں، اور مقصد ہے مسلمان جہاد کو بھول جائے اور اپنے جو اس کے آئیڈیل ہیروز تھے ان کو یہ بھول جائے، اور تاریخ ڈرامے اب کیا ہیں، ڈراموں میں وہی بے حیائی، اب دین کے نام پہ بھی ڈرامے شروع ہو گئے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک وہی دجالی نیٹ ورک ہے طاغوتی، تاکہ دین بھی ایک استہزاء بن جائے، جہاد ایک تصور رفتہ بن جائے، اور پھر جو رئیس کثر تھی وہ جمہوریت تھی، اور جمہوری نظام میں ایسے بدماشوں کو آگے لایا گیا جو خالص ملحد ہیں، بے دین ہیں، اور جتنے آپ کے حکمران ہیں اکثر کمیونسٹ ہیں اور داہریے ہیں۔ اب اس نظام کے ہوتے ہوئے جہاد کا نام لینا، قرآن کی دعوت دینا، اور مستقل ادارے آپ دیکھ لیں، سکول کالج میں انگریزی لازم مضمون ہے، عربی اختیاری ہے، انگریزی لازمی ہے، انگریز کی زبان انگریزی غلامی میں سیکھنی یہ بہت ضروری ہے، اور عربی یہ اختیاری ہے۔ اور پھر اسی طرح دین اور مذہب کے نام پہ بہترین سٹیج ہمارے ریونڈ والے بھائی ہیں طاغوت کا، زبردست، کہ جو دیندار طبقہ ہے ان کو یہ تصور دیا جائے کہ ان میں رہبانیت کا جذبہ ہو، رہبانیت، تعطل اسباب، اور یہ پرانی غاروں والی صوفیت کہ دین کا تصور یہ استنجا کرو، مسواک، مسجد، آلو مٹر گاشت، سو جاؤ، سال اندرون سال بیرون، اور بالکل ایسے ہیں کہ جن میں جہاد کا، غیرت کا نام تک نہیں چھوڑا گیا۔ اور اب جو دیندار ہیں یہ سپیشل جب ساتھ لے جاتی ہیں تو ان کے ڈنگ شنگ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جو واپس آتا ہے تو وہ ہوتا ہے خسی مسلمان، خسی بزرگ، بالکل انین، اس کے دل میں اقامت دین کا جذبہ، اقامت کتاب و سنت کا جذبہ، جہاد کا جذبہ صرف ختم نہیں ہوتا، وہ خود بھی اس معاملے میں بے غیرت بن کے آتا ہے، اور یہ ایسی متعدی کرونا ہے جس کے قریب جاتا ہے اس کو بھی بے غیرت بنا دیتا ہے۔ اب یہ سارے محاذ ہیں دجال کے، سب اور بھی ہیں، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو جو مسلمان ہے تو اس کا کام ہے ان سب محاذوں پر طاغوت کا مقابلہ، ہر محاذ پہ طاغوت کا مقابلہ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہی مسئلہ بیان کیا کہ بزدل مت بنو، اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرو، بزدل بنو گے تو دیکھ لو یہ لوگ بزدل بنے، ان کو اللہ نے سزا دی، تم بھی بزدل بنو گے، سزا پاؤ گے، جو آج امت مسلمہ سزا بھگت رہی ہے، پوری امت۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ اب دیکھو، قاتلو، قتال کرو،
آلو مٹر کاٹنے کا نہیں یہ معنی قاتلو. ہاں قاتلو قتال کرو اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ قرآن اور سنت کی اصطلاح میں جب مطلق بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے جہاد. اسی طرح سیرت، سیر، سیرت النبی، سیر. آج ملا سیرت النبی کے جلسے اور سیر کے جلسے جھوٹ سنا کے چلا جاتا ہے. سیر اور سیرت النبی کس باب کا نام ہے؟ آپ کے غزوات، آپ کے جہاد، آپ کا قتال فی سبیل اللہ. آج مسلمان قوم پیغمبر کا جہاد سے ناواقف ہے، مسواک سے واقف ہے، سرمے تیل سے بھی واقف ہے، اور کھانے کے آداب سے واقف ہے، پینے کے آداب سے واقف ہے، لیکن پیغمبر کریم کی پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے. آج کا مسلمان اگر اچھا پڑھا لکھا ہو، اس سے پورا بدر کا حال پوچھا جائے اسے نہیں پتا، احد کی تفصیل پوچھی جائے نہیں پتا. نبی کریم علیہ السلام کے 27 جنگیں 10 سال میں لڑی ہیں. کتنی؟ 27 جنگیں. آج کے اس مادی دور میں ایک جنگ جو ملک روس نے ایک جنگ لڑی تھی ابھی تک گھٹنوں کے بل پڑا رہا، اور ایک جنگ جو اتنے ساز و سامان، جنگیں آسان نہیں ہوتی، اتنے ساز و سامان کے باوجود سپر طاقتیں جنگ لڑیں. تو ابھی یوکرین کی جنگ کو 25-26 دن ہو گئے، اور اس جنگ میں روس کا جو نقصان ہوا ابھی سے رونا شروع کر رہا ہے. حالانکہ وہ غالب تھا، یہ مغلوب تھے، اس نے چڑھائی کی. تو جنگیں سب سے مشکل ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے 27 کے قریب جنگیں 10 سال میں لڑی، 10 سال میں. اور وہاں مسجد نبوی کی تشکیل کیا ہوتی تھی؟ نماز کے بعد وہ تشکیل یہ تھی کہ آپ کسی صحابی کا نام لیتے، کھڑے ہو بھائی اتنے آدمیوں کو لو اور فلاں جگہ پہ جاؤ جہاد کے لیے. تو وہ جہاد کی تشکیل ہوتی تھی، یہ مروجہ بدی تشکیل نہیں، وہ جہادی تشکیل ہے جو پیغمبر کا دین ہے. تشکیل جہاد کی ہے، جماعتیں جہاد کی ہیں، اور جہاد ہی کی برکت سے لوگ کہتے ہیں صوفیوں کی محنت سے اسلام پھیلا. میں کہتا ہوں جہاد کی برکت سے اسلام پھیلا، اور یہ جہاد ہی کے ذریعے کلمت اللہ بلند ہوا. اور یہی اسلام کی فطرت ہے. جب بھی دین کا غلبہ ہوگا نہ صوفیت سے اور نہ ووٹوں سے نہ الیکشن سے، کس سے ہوگا؟ صرف اور صرف اور صرف ذریعہ اس کا جہاد ہے. ہاں بھائی، تو جہاد میں لازمی نہیں کہ آدمی مر جائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسا جرنیل دنیا نے نہیں دیکھا. حضرت خالد بن ولید، ان کا سپہ سالاری، ان کا جذبہ، دنیا کے نقشے پہ ایسا کمانڈر نہیں آیا جو حضرت خالد بن ولید تھے. عبیدہ ابن جراح، شرابیل بن حسنہ، اس طرح کے بڑے بڑے کمانڈر جنہوں نے صرف باتیں نہیں کی، پوری دنیا کا نقشہ الٹ کے رکھ دیا، پوری دنیا کا. تو
حضرت خالد بن ولید کو موت بستر پہ موت آئی، اور جب فوت ہو رہے تھے تو اس وقت حسرت بھرے کلمات کہے کہ میں ساری زندگی شہادت کی تلاش میں رہا، لیکن آج مجھے بستر پر اموت کما یموت البعیر، اموت کما یموت البعیر، یہ حسرت کر رہے تھے۔ یہ لازمی نہیں کہ آپ جہاد میں نکلے مارے جائیں، موت نے آنا ہے تو یہاں پر بھی آئے گی، اور نہیں آنا تو وہاں پر بھی نہیں آئے گی۔ اور بڑے بڑے کمانڈر صلاح الدین ایوبی، ان کی موت بستر پہ آئی، حالانکہ صلاح الدین ایوبی پر کئی قاتلانہ حملے ان کے خیمہ کے اندر حسن بن صبا کی ذریت حشاشی نے کیے، حشاشین نے، اور باطنی فرقہ شیعہ کا اسماعیلی، انہوں نے، اور ہر جنگ میں آگے رہے، لیکن وفات بستر پہ ہے۔ اسی طرح نور الدین زنگی، محمد بن قاسم، بڑے بڑے جرنیل جو دنیا کے نقشے پہ اپنی مثال آپ تھے، تو وہ اکثر بستر مرگ پہ ان کو وفات ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال قائم کر دی کہ موت سے ڈرتے ہو، جہاد نہیں کرتے۔ موت نے جو رات قبر میں لکھی ہے وہ زمین پہ نہیں آتی۔ کتنے مولوی ہیں 20 باڈی گارڈ ساتھ رکھتی ہے، اور پھر مرتے انہی باڈی گارڈوں کے ساتھ ہے۔ باڈی گارڈ بھی گئے، سب گئے، لیکن یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ جو دن زمین کے نیچے لکھا ہے وہ اوپر نہیں آ سکتا، اور جو اوپر لکھا ہے وہ نیچے نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ توحید کا حصہ ہے، اور یہ حصہ اتنا تشجیع ہے، آدمی کو بہادر بنا دیتا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ خیر، آؤ قاتلو فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد۔ جہاد سے مراد کیا ہے؟ قتال۔ اللہ کے راستے میں قتال کرو، لڑو۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین رکھو یہ ترغیب اخلاص ہے، جہاد میں بھی مخلص ہو، مشرک کو قتل کرنے بھی اخلاص کے ساتھ کرو جی۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین رکھ لو بے شک اللہ سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، سننے والا ہے تمہارے نعروں کا، میدان جنگ میں کیا کہہ رہے ہو، اور جاننے والا ہے تمہاری نیات کا، نیتوں کا بھی پتہ ہے، دل کا بھی پتہ ہے۔